سب کو بہت بہت عید مبارک. اور دوسرے نمبر پر عید کے دوسرے دن کام پہ آنے پر مبارکباد. مگر آئی تھنک جرنلسٹ کا یہ کام ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے. تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. مجھے امید ہے کہ عامر میر صاحب نے بڑا اچھا سا یہاں پہ عید ملن پارٹی بھی ساتھ رکھی ہوگی. اینی ویز تو مین وجہ آپ لوگوں کو آج بلانے کی یہ ہے کہ پی ایس ایل کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے مشاورت جاری تھی، کیونکہ اس دفعہ گورنمنٹ بھی انوالو تھی، بیکاز گورنمنٹ کے بہت سارے ڈیسیژنز ہوئے تھے جس میں آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے سارے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی موومنٹس کو محدود کر دیں، بیکاز دنیا میں جو کرائسس چل رہے ہیں فیول کی اور باقی ساری چیزوں کے، تو اس میں ہم جتنا منیمم. اس کے بعد اسکول بھی بند ہوئے، اس کے بعد ورک فرام ہوم بھی ہوا، اس کے بعد چھٹیاں بھی زیادہ ہوئیں. وہ اسی لیے تھیں تاکہ لوگوں کی موومنٹ کو محدود کیا جائے. ہمیں نہیں پتہ یہ جنگ کتنی دیر چلے گی، لیکن کل جو مجھے علی پرویز صاحب دکھا رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو یہ سبسڈی نہ دیتی تو یہ ڈیزل جو ہے یہ 512 روپے پہ چلا جاتا. تو آپ خود سوچ لیں کہ 512 اور جو اس ٹائم ہے اس کا سارا جو لوڈ ہے اس ٹائم گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، لیکن کس وقت تک اٹھا سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت ہوئی، پھر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت ہوئی کافی ساری. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل تو ہمارا کیونکہ انٹرنیشنل برانڈ ہے اور ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں. اس کے لیے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. ہماری کریڈیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم لوز نہیں کر سکتے. تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد، کیونکہ وہ پیٹرن چیف بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، تو پی ایس ایل تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور 26 سے ہی شروع ہوگی. اب اس میں 2-3 مشکل ڈیسیژن تھے. پہلا تو یہ تھا کہ 25,000-30,000 لوگ اسٹیڈیم میں آئیں گے، تو ایک طرف ہم شہروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ موومنٹ محدود کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں اور سارا کچھ ہو. تو جب تک یہ تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 دن میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 دن میں ختم ہو جائے، تو اس وقت تک ہم اسٹیڈیم میں کراؤڈ کو اجازت نہیں دیں گے. تو جو مطلب یہ ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ بغیر کراؤڈ کے ہوں گے. انفارچونیٹلی یہ مشکل ڈیسیژن تھا لیکن ہمیں کرنا پڑا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہم نے افتتاحی تقریب ایک بہت گرینڈ قسم کی رکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم سیدھا میچ پہ جائیں گے، تاکہ کوئی ایسے خرچ نہ ہو جہاں پہ ہم ایک طرف سیونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا حصہ ہو. اچھا، اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کراؤڈ نہیں آتا تو فرینچائز کو نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی 95% فیس جو ہے وہ ہماری فرینچائز کو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرینچائز تو اس ٹائم اتنی مہنگی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. جو ہماری پرانی والی ہیں وہ تو آپ سمجھ لیں کہ پینٹس پہ ہیں، 30-35 کروڑ، 25 کروڑ، 40 کروڑ اس طرح کی پرائسز پہ ہیں، جو کہ بہت تھوڑی ہے مقابلے میں جو مہنگی گئی ہیں. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گیٹ منی ہے جو ان کو جانی تھی وہ پی سی بی ان کو اکوموڈیٹ کرے گا، اور تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو. جہاں پہ ہم لوڈ لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے. اللہ کرے کرائسس جلدی ختم ہو اور کراؤڈ واپس میدانوں میں آئے. تو ایک چیز یہ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میچز ہمارے اس دفعہ ہم نے فیصل آباد میں بھی رکھا تھا، پشاور میں بھی رکھا تھا، پنڈی میں بھی ہوتے تھے، تو ہم نے ملتان بھی، اور ہم اس دفعہ کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ممکن ہوا، لیکن اگلے سال انشاءاللہ تعالی حیدرآباد اور مظفر آباد میں بھی کریں گے. اب ہم صرف 2 شہروں میں کریں گے، لاہور اور کراچی میں. اسکیجول جو ہے وہ سلمان صاحب انشاءاللہ جلد اس کو اناؤنس کر دیں گے، لیکن ہم 2 شہروں میں کریں گے. اور 2 شہروں میں کرنے کا مقصد یہی ہے صرف کہ جتنی موومنٹ کم ہو. آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز کے وسائل بہت زیادہ لگتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہم کریں جہاں پہ فرینچائز کو کوئی
نقصان پہنچے، بیکاز جب کراؤڈ نہیں ہے تو پھر وہ تو ہم فینس کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم فیصل آباد بھی جا رہے تھے اور اگر پشاور بھی جا رہے تھے، اور میں پشاور والوں سے خاص طور پہ معذرت خواہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ ان سے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان حالات کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا پڑا، اور میرا لٹرلی دل سے میری ان سے معذرت ہے. لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے وعدہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں اکوموڈیٹ ہوں گے. اس دفعہ تو ایک رکھا تھا، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ میچز رکھے جائیں گے. تو جب فینس کے لیے جانا تھا، تو اگر فینس ہی نہیں ہیں تو آپ کو اتنے سارے شہروں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے لاہور اور کراچی میں رکھ لیے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہی جو پی ایمز کا ایک پورا پلان ہے اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. تو ملتان جاتے تھے ملتان سلطان کے لیے، پشاور جاتے تھے پشاور کی ٹیم کے لیے، تو اسی طرح ہم پنڈی کی ٹیم کے لیے اب تو نہیں تھی، مگر وہ اسلام آباد کی ٹیم کو ایڈجسٹ کرتے تھے وہاں پہ. تو وہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں کر پا رہے بیکاز فینز نہیں ہیں. تو ہم صرف 2 شہروں میں جائیں گے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے صرف کہ ہم اپنی موومنٹ کو اتنا کم کریں تاکہ وسائل ضائع نہ ہوں. تو یہی مین چیزیں تھیں. جو باقی ڈیٹیلز ہے، اگر کسی نے ٹکٹ لے لیا ہے تو وہ فوری طور پہ ودن 72 آورس ریفنڈ ہو جائے گا، تاکہ جس نے ٹکٹ خرید لیا تھا. اور ان سے پھر فین سے میری پھر دوبارہ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 3 دن میں کتنا زیادہ ٹکٹ بکا تھا، سارا کچھ تھا. تو ان سے بھی میری معذرت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ٹی وی پہ وہ جتنا بیسٹ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں. تھینک یو. بالکل ہو جائے گا. سر جو ایئر لائنس ہیں ان کے حوالے سے کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں ان کے سیف ٹریولس کے لیے؟ کیونکہ جو غیر ملکی پلیئرز آسٹریلیا سے بھی ہیں، سری لنکا، ویسٹ انڈیز سے بھی، ان کے حوالے سے کیا کیے گئے کہ پی ایس ایل جو ہے اسموتھ اینڈ ساؤنڈ طریقے سے جو ہے؟ دیکھیں، سیفٹی کے لحاظ سے ہماری آپ کو پتہ ہے ایس او پیز پہلے سے بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ پہلے سے طے ہے. جس طرح کی سیکیورٹی ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے کئی سالوں سے پلیئرز آج رات کو اور کل پہنچنا شروع ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اور ایک ریجنل ایشو ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے لحاظ سے بالکل محفوظ ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمارا جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو مینشن کر دی ہے. جی جیتمر صاحب آپ سے بھی اور سلمان صاحب آپ سے ایک کویشچن ہے. سلمان صاحب، آپ جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے معاہدے کیے پی ایس ایل کے ساتھ، اور کئی پلیئرز ہیں جو کہ آئی پی ایل کے ساتھ جا رہے ہیں. اور پہلے تو ہم لوگ یہی کہتے رہے کہ پیرل دونوں کا ہونا پی ایس ایل کو فائدہ، لیکن ابھی ہم نے دیکھا 3 سے 4 ایسی مثالیں ہیں جو چلی گئی ہیں. دارسن شناکا کے بارے میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ راجستھان رائلز کو انہوں نے جوائن کر لیا آج. اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا پالیسی ہوگی، اور کیا پی ایس ایل جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوگی، لاہور سے شروع ہوگی، یا پھر کبھی پہلے کراچی کبھی وہ بھی ہے؟ تو چیئرمین صاحب آپ سے ہے کہ جو پی سی بی سے جڑے لوگ ہیں ان کا پی ایس ایل میں جانا، اس کی پالیسی طے ہو چکی ہے، جس میں سلیکٹرز بھی ہیں، کوچز بھی ہیں، کچھ فرنچائزز نے ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پی ایس ایل کے دوران کام کریں گے. اچھا، میں پلیئرز کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں. وہ یہ کہ آج آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس جو پلیئرز آئے ہیں، ٹھیک ہے 2-3 گئے ہیں بیچ میں سے، ہمیں اس کا پتہ ہے، اور اس کے اوپر ہم جس طرح لیگل ایکشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے آنے والے سالوں میں اور اس سال میں، اور جو پچھلا سال آپ کا آیا تھا اس میں، آلدو یہ ریجنل سیکیورٹی ایشو بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، تو ہمارے پاس کیٹیگری اے کے کتنے پلیئرز آئے ہیں. تو وہ الحمدللہ آپ کے پاس جو پہلے کبھی نہیں آتے تھے وہ سارے پلیئرز بھی پاکستان آنا شروع ہو گئے. تو ہمارے لیے آئی پی ایل کے ساتھ وہ کلیش کرنا نہیں بنتا، بیکاز پلیئرز آپ کے پاس پول میں بہت سارے موجود ہیں، اور سارے اچھے پلیئرز اگر وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی آئی تھنک اس سے بہت اچھی تعداد میں آ رہے ہیں. تو دوسری بات رہی، آپ نے دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں، جو لاہور سے شروع ہوگا، لاہور سے شروع ہونا ہے کیونکہ اب تو میچز ہونے ہیں، اب کوئی افتتاحی تقریب تو ہے نہیں، اور لاہور کے لیے بکنگ سب کی ہوئی ہے، تو لاہور ہی سارے کے سارے آ رہے ہیں. جو پی سی بی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو پی سی بی کے فل ٹائم امپلائی ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو پی سی بی کے پارٹ ٹائم امپلائیز ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ جا کے
فرینچائز کے لیے کام کر سکتے ہیں. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کی صحت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے. بہت سارے سوالات آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک تو لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. دوسرا, پہلی دفعہ پنڈیز آئی, حیدرآباد آئی, ایک جب نئی ٹیم آتی ہے تو ان کو ایک ہوتا ہے کہ یار وہ آئیں گے اور چھا جائیں گے, بٹ انفارچونیٹلی آپ نے جیسے بتایا کہ ہو رہا ہے. تو کتنا آپ کی ان لوگوں کے ساتھ, سلمان بھائی بھی بتا سکتے ہیں, کتنی بات ہوئی ہے, وہ موٹیویٹڈ ہیں یا ڈی موٹیویٹڈ ہیں, کتنا آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اسپانسرشپ بہت ضروری ہوتی ہے, اب تو اسپانسرشپ بھی ان کو نہیں اتنی ملے گی اگر کراؤڈ نہیں آئے گا تو. نہیں, کراؤڈ سے زیادہ اسپانسرشپ جو ہے وہ آئی بال سے ریلیٹڈ ہے. اور کیونکہ جو کٹ کے اوپر چیز آنی ہے یا سارا کچھ ہونا ہے وہ ٹی وی کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ہمارا گیس ہے کہ آپ ریکارڈ ویورشپ دیکھیں گے. جہاں تک آپ نے صحت کے متعلق بات کی, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میرے پاؤں پہ ہلکا سا پرابلم آیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں اور واپس کام پہ ہوں. تو جہاں تک رہی بات کہ جو آپ نے پہلے کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری بلکہ بات سر ابھی ہماری جو مشاورت ہوئی سارے اسٹیک ہولڈرز سے, جس میں فرینچائزز بھی شامل تھے, ٹائٹل اسپانسر اور باقی اسپانسرز بھی شامل تھے. جو 2 نئی فرینچائزز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پیشنیٹلی یہ اظہار کیا کہ ہم نے یہ کرانی ہے, اور ہمارا اگر کوئی بیچ میں نقصان بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ پلیز ہماری فل سپورٹ لیں اور اس کو کنٹینیو کریں جیسے بھی گورنمنٹ کی ہدایت کے تحت ہم کر سکیں. دیکھیں, وہ جو میں دونوں نئی ٹیم والوں سے ملا ہوں وہ دے آر ویری پرو پاکستان, اور جیسے باقی بھی ہیں جو ہمارے پرانے والے بھی ہیں. اور یہ برانڈ ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لیٹ سے اس ٹائم پوسٹ پون کرتے تو ہمارے پاس پورے سال کوئی ونڈو نہیں تھی. اس کا مطلب ہم پورا سال پی ایس ایل نہیں کرا سکتے تھے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ اس برانڈ کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے, اور دوسری طرف تو وہ تنگ سوچ کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, وہ آپ کو بڑی سوچ کے ساتھ لے کے جانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل کہاں پہ کھڑا ہے اور پہلے کہاں سے کہاں پہ پہنچا ہے. تو اس لیے فرینچائز کو ہم نے یہ پریکٹیکلی انفارم اس لیے کیا ہے بیکاز ٹیکنیکلی یہ پی سی بی کا فیصلہ تھا کہ اگر کرانی ہے یا نہیں کرانی, اس میں فرینچائز کے ساتھ نہیں. بٹ انہوں نے پھر بھی ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, بیکاز اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ برانڈ ہم جس طرح سوچ رہے ہیں وہ ایک فرینچائز والا اکیلا تو نہیں سوچ سکتا. یہ تو ایک کمبائنڈ سوچ ہے, اور پلس پی سی بی جس طرح اس کو ٹارگٹ کر کے لے کے جا رہا ہے, جس طرح سلمان اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں بہت ساری اینگلز ہیں جو ان کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کس طرح آگے کرنا ہے. اور لیٹ سے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو بہت خوش ہوں کہ نہیں کر رہے, لیکن اب آپ میں سے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ فرینچائز والوں کو ٹکٹ کے پیسے پے کریں گے تو ہمارا بھی نقصان ہے, لیکن آپ کو بڑی چیز دیکھنی ہے کہ بڑی چیز ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ چھوٹے نقصان کو نہیں دیکھنا ہے. جی چیئرمین صاحب, ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان سپر لیگ اپنے شیڈول کے مطابق ہی 26 مارچ کو شروع ہوگی. لیکن جو غیر ملکی پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان سپر لیگ میں سے آنے سے پہلے ہی وڈرا اپنے آپ کو کرا لیا اور ہماری جو مخالف لیگ ہے آئی پی ایل اس میں چلے گئے ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان سپر لیگ کے جو رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان پر پابندی لگے گی, ان کو جرمانہ ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح گیری کرسٹن نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر الزامات لگائے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیا موقف ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ میں کیونکہ اس کو پی ایس ایل پہ محدود رکھوں گا, اور میں وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے اس ٹائم پہ, کیونکہ میری تو ان کے ساتھ میرے خیال میں چند ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ہر وقت کوآرڈینیٹ کر رہے تھے, انوالو تھے, ایک تو ہمارے سامنے یہاں بھی کھڑے ہیں, تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ یہ ڈیٹیل میں ضرور میڈیا کو بتائیں کہ کتنی انٹریکشن تھی اور کس طرح تھا سارا کچھ. جو رہی بات پہلی والی کہ رولز کے حساب سے ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ایک کیس ہوا تھا, اس دفعہ بھی جو 2-3 کیس ہوئے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہوگا جس طرح لاسٹ ایئر ہوا تھا. لاسٹ کوشچن بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے چیزیں بھی کچھ آپ سے ریلیٹڈ ہیں, تو ایک جنگ بندی جو ہے وہ ہوئی ہے عید کے روز کے حوالے سے, تو اس میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جنگ بندی برقرار رہے, عارضی جنگ بندی آگے چلی جائے, اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ جو کچھ ایسی سابقہ تنظیمیں ہیں جن کے لوگوں کو اسیسینیٹ کیا جا رہا تھا راہ کی طرف سے, اور انڈین نیوز چینل کو چلا بھی رہے ہیں, اور کل بھی ایک عید کے حوالے سے ایک ویڈیو چل رہی ہے
کہ جو مریدکے سینٹر ہے وہاں پہ کسی کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں اس کا پی ایس ایل کے طور پہ رکھوں گا چیز، اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے آپ کو ڈیٹیل میں جواب دے دیں گے، لیکن ایسا کوئی ایشو، ایک تو سیکیورٹی کا الحمدللہ ایشو نہیں ہے، ہمارے ادارے پہلے سے کئی گنا زیادہ الرٹ ہیں، اور میں آج آپ کو پھر بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ روک دی گئی ہیں، تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، سیکیورٹی اداروں کی، اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی جو دوسری سائڈ ہے وہ اپنے طور پہ جو بھی کوشش کر رہی ہے کرے، لیکن ہمیں اپنی ایجنسیز پہ بہت بلیو ہے اور فخر ہونا چاہیے کہ میری خواہش ہے کہ کاش ہم وہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی کہا تھا بتا سکیں، خاص طور پہ اس مہینے میں انہوں نے کتنی ساری چیزیں جو آ رہی تھیں اور بچائی ہیں، تو اس لحاظ سے ہم میرا خیال ہے ہم سب کو ایز اے پاکستانی فخر ہونا چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے ٹائم میں بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن بنے، لیکن ہماری ایجنسیز بہت اور سیکیورٹی ادارے سارے بہت بہتر کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.